اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم اس ادارہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بے حمدی تعالی نماز عصر ہم ادا کر چکے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم قاری محمد نیاز صاحب کا، ان کے تمام شاگردوں کا، مسجد کے نمازیوں کا، محبین کا۔ اصل میں تو یہ ہماری ملاقات ایک اتفاقی ہے کہ احسان پور میں عظمت قرآن کانفرنس کے ٹائٹل سے ہماری محفل کی ہے، تو نماز عصر کا وقت ہمیں یہاں نصیب ہونا تھا الحمدللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ آگے رب کائنات جھنجھوڑتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن کی طرف آنے والا، ہے کوئی رب کائنات کے اس فرمان کی طرف آنے والا؟ تو سامعین محترم، اگر اللہ کے اس کلام پہ ہم غور کریں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آج کے دور میں تو ہمیں قرآن بڑا مشکل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انداز یہی اپنایا جاتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، جبکہ مالک کائنات خود فرماتا ہے کہ قرآن مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ تو اب سامعین محترم، ہماری سوچ کھڑی ہے اس طرف کہ قرآن مشکل ہے، اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن آسان ہے۔ اب سوچنا پڑے گا، جس کا کلام ہے حق تو فرمان اسی کا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ قرآن آسان ہے، لیکن کن کے لیے؟ وہ آگے رب کائنات نے بیان کر دیا لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو جو انسان نصیحت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، جستجو کے ساتھ قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ قرآن خود اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جو انسان قرآن کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ قرآن اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جو انسان قرآن کو سیکھنا شروع کرتا ہے، قرآن خود اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید فرقان حمید کو زبانی یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے۔ یہاں تک تو بات ہوئی حفظ کرنے کی، زبانی یاد کرنے کی۔ اب اس سے آگے رب کائنات جو فرماتا ہے لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ جو ہے یعنی نصیحت جو ہے، نصیحت آتی ہے فکر سے۔ نصیحت کیسے آتی ہے بولیں گے؟ فکر سے، غور کرنے سے، تفکر کرنے سے، تدبر کرنے سے۔ تو اب تفکر و تدبر کرنے کے لیے پہلے اس کلام کا سمجھ آنا ضروری ہے۔ اس کلام کے
معانی اور مفاہیم کا سمجھ آنا ضروری ہے۔ تو سامعین محترم، میرے پیارے بچے بیٹھے ہیں تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے، یاد رکھ لیں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کا فہم مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ اور اگر میں آج آپ کو خوشخبری سناؤں کہ آپ لوگوں کو اس وقت بھی کم و بیش 30% سے زائد قرآن پاک کا ترجمہ زبانی آتا ہے، جنہوں نے ایک دن بھی ابھی تک ترجمہ سیکھا نہیں، اس کے باوجود میں آج آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آپ کو آدھے کے قریب قرآن پاک کا ترجمہ پہلے آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھی کیسے آتا ہے، ہم نے سیکھا نہیں۔ تو اب اس پہ غور کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ کیا ہے؟ عربی ہے۔ ہم ہر روز 70% سے زائد عربی اپنی اردو، پنجابی اور سرائکی میں بولتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے 70% الفاظ ہم اپنی اردو میں، پنجابی میں اور سرائکی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ان الفاظ کی سمجھ آ جائے اور ان پہ ہماری توجہ چلی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے ان الفاظ کا ترجمہ تو ہمیں پہلے ہی آ جاتا ہے۔ پھر غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اسماء ہے، نام۔ کیا ہے؟ اسماء، نام، یعنی انبیاء کرام کے نام ہیں۔ پھر آپ غور کریں گے بہت سارے لوگوں کے نام، یعنی آل فرعون کو دیکھیں، آل عمران کو دیکھیں، تو وہ جو نام ہے قرآن پاک کے اندر جو اسماء ہے، کیا وہ نام ہمیں پہلے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ہے، آقا علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 4 بار استعمال ہوا۔ تو اس انداز سے سامعین محترم اگر غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کے کم و بیش آدھے الفاظ کا ترجمہ ہمیں پہلے آتا ہے، لیکن ہم نے اس انداز سے پہلے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میں اگلے الفاظ دے رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کل الفاظ جو ہیں وہ 78,000 ہیں۔ کل الفاظ کتنے ہیں قرآن مجید کے؟ 78,000۔ چلے ان 78,000 نہیں، آپ 80,000 کہہ لیں۔ ان 80,000 الفاظ میں سے کم از کم 40,000 کے قریب اسماء ہے۔ اسم، فعل اور حرف پورے کا پورا قرآن مجید میں 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ کیا کیا بولیں گے؟ اسم، فعل اور حرف۔ قرآن مجید 55% اسماء پر مشتمل ہے، یعنی صرف نام نہیں، اسم کی جو اقسام ہے وہ ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر کم و بیش 55% ہے۔ تو جب 55% اسم نکل گیا، پیچھے کتنا بچا؟ 45%۔ 45 میں سے کم و بیش 25% جو ہے وہ فعل ہے، 25% فعل ہے۔ اب 55، 5، 60 اور 20، 80% تو ہو گیا اسم اور فعل، باقی 20% کم و بیش حرف ہے۔ اور حرف بھی مشکل نہیں، جو میرے بیٹے تجوید کو اور تجوید کے ساتھ کو گرامر کو پڑھتے ہوں گے تو اس میں حروف جارہ شاید آپ نے دیکھے ہوں گے، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واؤ، مز، خلا، یہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو آج یہ جو اتفاقی ملاقات ہے، آپ لوگوں کا پردہ جو ہے نا وہ اتار کر جھجک اتارنا چاہتا ہوں کہ قرآن مشکل نہیں بلکہ قرآن آسان ہے۔ اب اس میں صرف آخری 1-2 منٹ میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کرواتا ہوں، تجربہ کرواتا ہوں۔ وہ تجربہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ غور کریں تو پہلا با کو ہٹائیں تو لفظ اسم بچتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اسم۔ یہ لفظ اسم جو ہے یہ قرآن مجید میں کم و بیش 19 بار آیا۔ اسم کتنی بار آیا؟ 19 بار۔ پھر اسی طرح بسم اللہ اسم جلالت ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں بار استعمال ہوا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ بھی دونوں، رحمان بھی درجنوں بار آیا اور الرحیم بھی درجنوں بار آیا۔ گویا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور یاد آپ کر لیتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے کم و بیش 900 سے زائد الفاظ کا ترجمہ آپ کو آ گیا۔ کل الفاظ کتنے تھے؟ 80,000۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھنے سے قرآن مجید کے کم و بیش 900 سے زائد یا کم و بیش 1000 الفاظ کا ترجمہ آپ کو آ گیا۔ اب اس پہ غور کریں، لفظ اسم کا معنی کیا ہے؟ نام۔ جب ہم کسی بندے سے ملتے ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کا اسم گرامی کیا؟ پوچھتے ہیں، بولیں گے اسم گرامی۔ اسم گرامی کو اردو میں کیا کہیں گے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو لفظ اسم کا معنی نام۔ آگے اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کا نام ہے۔ الرحمن رحم کرنے والا، ترجمہ پہلے آپ کو آتا ہے کہ نہیں؟ بولیں گے الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، ترجمہ اس کا بھی آتا ہے۔ تو گویا اس کے اندر جو تسمیہ ہے بسم اللہ ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے 900 سے زائد الفاظ کا ترجمہ آپ کو آ گیا۔ تو اب میں آپ تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کو مشکل نہ سمجھیں، اس سے دور نہ ہوں، اس کے قریب آئیں، اور ہر روز قرآن مجید فرقان حمید کا صرف ایک صفحہ، کیا؟ ایک صفحہ ترجمہ کے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کاغذ پینسل رکھ لیں، ڈائری رکھ لیں، اور ایک صفحہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک رکوع کر لیں۔ اگر رکوع بھی بڑا ہو تو پھر کم از کم 10 آیات کر لیں۔ اگر آیات بھی بڑی لگیں تو کم از کم 10 لائنیں کر لیں۔ ہر روز قرآن مجید فرقان حمید کی 10 لائنیں پڑھیں ترجمہ کی سوچ رکھ کر، اور اس انداز سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ لفظ الحمد کا کیا معنی ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ مجھے کس کس لفظ کا پہلے معنی آتا ہے۔ جس کا آتا ہے اس کو الگ کر لیں، اور جن کا نہیں آتا ان کو الگ کر کے پھر ترجمہ والا قرآن پاک لے کے اس پہ غور کریں گے۔ تو اگر توجہ ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر آپ کو پورے قرآن پاک کا ترجمہ خود آ جائے گا۔ میں بار دیگر آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر پھر بھی قرآن پاک اس انداز سے پڑھنا سمجھ نہ آئے تو منہاج القرآن مرکز کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ ترجمۃ القرآن کے نام سے یا وہاں پر عرفان القرآن کورس کے نام سے آپ کو پورا کورس مل جائے گا۔ یوٹیوب پہ لکھیں گے عرفان القرآن کورس، پروفیسر علامہ حافظ سعید رضا بغدادی زیدہ شرفہ، ان کے لیکچرز تیار شدہ وہ موجود ہیں۔ آپ کو پوری ایک کتاب بھی مل جائے گی عرفان القرآن کورس کے ٹائٹل سے۔ اس کے اندر 63 لیکچرز ہیں، جس کے اندر ترجمہ بھی ہے، تجوید بھی ہے، قرات بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن فوکس قرآن پاک کے ترجمہ پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔